آپ ختم. تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور جو دوسری طرف ہے، سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے اسٹیٹس کو کا، مافیاز، جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا. پہلے جنرل مشرف نے این آر او دیا ان کو، سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا سرے مال کا، یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سرے مال خریدا، سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک این آر او دے کے ان کو معاف کر دیا. ادھر سے ہدایبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں $1 ارب کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے. کوئی حکم، کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو، جب وہ بلیک میل کریں کہ جی این آر او دو، اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا. جنرل باجوہ نے ان کو این آر او دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے. اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے، اور اس کی پارٹی سے، عمران خان انصاف سے. ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا این آر او خطرے میں آ جائے گا. اپنی ذات بچانے کے لیے تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے. یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا یہ ہونا ہے، یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے. نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا. تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے. بدقسمت